کیا آپ کو پتا ہے کہ نیند ہماری باڈی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کتنے سارے فزیولوجیکل فنکشنز جب ہم سوتے ہیں اس وقت ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ ایک ٹرم ہوتا ہے سرکیڈین ریدم۔ یہ سلیپ ویک آور ہوتا ہے جس کو ہم سرکیڈین ریدم کہتے ہیں۔ سرکیڈین ریدم باڈی کا ایک انٹرنل پروسیس ہے جو 24 آورس میں ہمارے سلیپ ویک سائیکل کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ یہ جو سرکیڈین ریدم ہے یہ باڈی کے ڈفرینٹ فزیکل، مینٹل اور بیہیویئرل چینجز پر اثر ڈالتا ہے۔ سرکیڈین ریدم یا سلیپ ویک پیٹرن تقریباً باڈی کے ہر سسٹم پر اثر ڈالتا ہے، جیسے کہ برین کا فنکشن، ہارٹ، میٹابولزم، امیون فنکشن، ہارمون ریگولیشن، ان سب پر اثر ڈالتا ہے۔ نیند باڈی کے لیے ریسٹوریشن پیریڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری باڈی ریپیئرنگ کا کام کرتی رہتی ہے۔ جو کچھ بھی ٹوٹ پھوٹ باڈی کے اندر ہوئی ہے، جو بھی سیلولر ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ سب اس وقت ریپیئر ہوتے ہیں جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو باڈی کے لیے ایڈیکویٹ سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریپیئر کے ساتھ ساتھ باڈی اس دوران انرجی اکٹھا کرتی ہے اور خود کو تیار کرتی ہے کہ اگلے دن کا کام سارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے، ساری ایکٹیویٹیز اچھے سے کر سکے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اور وہ ہماری باڈی میں بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، بلڈ ویسلز کو ریپیئر کرتے ہیں، گلوکوز میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اینٹی باڈیز کا پروڈکشن بھی اسی وقت ہوتا ہے جس وقت ہم سو۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو باڈی میں گروتھ ہارمون، میلاٹونین اور تھائرائڈ ہارمون کا سیکریشن ہوتا ہے۔ یہ سلیپ ویک سائیکل کو کنٹرول کرتے ہیں اور سلیپ ویک سائیکل بھی ان شارٹ سلیپ ڈیفیشنسی سے یا ارریگولر سلیپ پیٹرن سے بہت ساری فزیکل، مینٹل، بیہیویئرل ہیلتھ پرابلم ہو سکتی ہے، جیسے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، ہارٹ پرابلمس، اسٹروک یا سلو گروتھ ریٹ۔ سلیپ کے دوران ہی مسلس کی بھی ریپیئرمنٹ ہوتی ہے، ٹشو کی گروتھ ہوتی ہے، پروٹین کی سینتھیسس بھی سلیپ کے دوران ہی ہوتی ہے۔ لیور جو ایک بہت ہی وائٹل آرگن ہے ہماری باڈی کا، اور میٹابولزم زیادہ تر لیور میں ہی ہوتا ہے ساری چیزوں کا، یہ بھی اپنا ری جنریشن اور ریپیئرمنٹ یا ڈیٹاکسیفیکیشن رات کے دوران ہی کرتا ہے۔ اسپیسیفکلی کہیں تو 1 سے 3 بجے کے دوران لیور کا ری جنریٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے۔ سو ایک ساؤنڈ سلیپ، ایک گڈ کوالٹی سلیپ بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے ہیلتھی رہنے کے لیے۔ اگر ارریگولر سلیپ پیٹرن ہوگا تو پوری باڈی اور ہیلتھ پر اثر پڑے گا۔ اور یہ جو سلیپ ویک سائیکل ہے اس میں صبح کے وقت میں کورٹیسول، جس کو کہ ہم اسٹریس ہارمون کہتے ہیں، وہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے وہ ہمیں جگا کے رکھتا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور شام کے وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو میلاٹونین نام کا ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے۔ میلاٹونین ہماری نیند کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے۔ تو اگر ریگولر سلیپ ویک پیٹرن ہے، آپ صحیح وقت پہ سو رہے ہیں، صحیح وقت پہ جاگ رہے ہیں، تو ان کا جو ریشیو ہے یا جو اماؤنٹ ہے وہ بیلنس رہتا ہے، جس وقت جس ہارمون کو جس تعداد میں سیکریٹ ہونا ہے وہ اس وقت اسی میں ہوتا ہے۔ بچوں کے اوپر ریگولر سلیپ کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ گروئنگ پیریڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایڈیکویٹ سلیپ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ سرکیڈین ردم کے دوران ہی گروتھ ہارمون کا ہائی لیول میں سیکریشن ہوتا ہے، یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو گروتھ ہارمون کا سیکریشن ہوتا ہے۔ گروتھ ہارمون گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ریسپانسبل ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے یا باقی پرابلمس ہو رہی ہیں۔ گروتھ ہارمون مینٹل کیپیبلٹیز پہ بھی اثر ڈالتا ہے،
یعنی بچے کو لرننگ میں، میمورائز کرنے میں اور ڈسیزن میکنگ میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے اگر ارریگولر سلیپ پیٹرن ہوگا اس کا اور تو کوگنیٹو فنکشن پہ بھی نیند کی کمی سے اثر پڑتا ہے، اور گروتھ ہارمون اگر کم سیکریٹ ہوگا تو بچوں کی جو لمبائی ہے، جو لینتھ ہے، وہ بھی کم بڑھے گی۔ یہ سلیپ پیٹرن ہی صرف بچوں کی لمبائی کے لیے ریسپانسبل نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ جینیٹکس ہے، ایکسرسائز ہے، نیوٹریشن کیسا ہے، ہیلتھ اچھی مینٹین ہے یا نہیں ہے، کوئی ڈیزیز یا بیماری تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی ڈپینڈ کرتی ہیں۔ لیکن اوور آل دیکھیں تو تقریباً آپ دیکھیے باڈی کا ہر سسٹم، چاہے وہ سرکولیٹری سسٹم ہو، چاہے برین ہو، امیون سسٹم ہو، ہر سسٹم تقریباً افیکٹڈ ہوتا ہے اگر ہم پراپر سلیپ نہیں لیتے ہیں۔ 7 to 8 hours کی پراپر سلیپ ہمیں ضروری لینی ہوتی ہے ٹو کیپ آور باڈی ہیلدی، اور اس کا ایک ہمیں پیٹرن بنانا ہے، فکس پیٹرن بنانا ہے۔ اب جو لوگ دن میں کام پہ جاتے ہیں، شام کو گھر پہ ہوتے ہیں، وہ ایک فکس روٹین بنا سکتے ہیں۔ 10 سے 11 بجے رات میں ہمیں تقریباً میکسیمم 10 o'clock ہمیں سو جانا چاہیے، اور مارننگ میں آپ 6 to 7 کے بیچ کا ٹائم پیریڈ، اگر اس سے تھوڑا اور پہلے بھی اٹھیں گے تو وہ اور بھی اچھی بات ہے، اگر 6 to 7 کے بیچ میں آپ کو اٹھنا چاہیے، تو اس سے آپ کو ایک ایڈیکویٹ سلیپ مل جاتی ہے، اور اس میں باڈی اپنے آپ کو ریسٹور کر پاتی ہے، جو کچھ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں اس کو ریپیئر کر پاتی ہے، انرجی ریسٹور کر پاتی ہے، اپنے آپ کو تیار کر پاتی ہے نیکسٹ ڈے کی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ نیند کی کمی اگر ہوگی تو انسان ڈراؤزی فیل کرتا ہے، آپ کو اگلے دن کام کرنے کے لیے انرجی نہیں محسوس ہوگی، چڑچڑاپن ہوگا اور اریٹیشن ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم آئے گی، کنسنٹریشن میں پرابلم آئے گی۔ تو انیڈیکویٹ سلیپ سے الٹیمیٹلی آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں پہ ہی اثر پڑ رہا ہے، اور ایک کلاک سیٹ ہو جاتی ہے باڈی میں جب آپ ریگولرائز کر لیتے ہیں اپنے اس سلیپ ویک پیٹرن کو، یعنی جب آپ ایک فکس کر لیتے ہیں اپنے جاگنے کا اور سونے کا ٹائم، تو اپنی باڈی اپنے آپ اس چیز کے لیے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ٹھیک اسی وقت آنکھ کھل جائے گی جس وقت آپ روز اٹھتے ہیں، آپ کو ٹھیک اسی وقت نیند آنے لگے گی جس وقت آپ روز سوتے ہیں۔ تو یہ قدرت کی طرف سے اپنے آپ ہی ہوتا ہے، اگر آپ ایک بار اس کو سیٹ اپ کر لیں تو یہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس طریقے سے، مطلب جو لوگ بی پی او وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، جن کی نائٹ شفٹ ڈیوٹی ہے، وہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ یوں نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ صبح میں سوئیں اور رات میں صبح میں جاگیں اور رات میں سوئیں، ان کا الٹا اسکیڈول ہوتا ہے، مگر ٹھیک ہے فائن، وہ اس کو آپ اس طریقے سے ایڈجسٹ کریں، جو ان کی ڈیوٹی ٹائم جانے کا ٹائم ہے، اگر ایوننگ کا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، وہ نائٹ شفٹ دے کے آتے ہیں، مارننگ میں آتے ہیں تو مارننگ میں آ کے پھر ایک یہاں پہ بھی سو رہے ہیں، ایک بہت ہی کول کمفرٹیبل ایٹماسفیئر اپنے آپ کو پرووائڈ کریں، بیڈنگ اسموتھ سافٹ ہونی چاہیے، کمرے میں لائٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈارکنیس کریٹ ہونی چاہیے، کوئی نوائز نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ پیسفلی سو سکیں، اور کم سے کم 6 to 8 hours کی نیند آپ لیجیے۔ تو جو لوگ نائٹ شفٹ کرتے ہیں وہ اس طرح سے ریگولیٹ کر لیں، یہ باڈی اپنے آپ پھر ایڈجسٹ ہو جائے گی، اس کی باڈی بیسٹ تو ڈے والا ہی اسکیڈیول ہوتا ہے، مگر اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کسی اور ایسی چیز میں انوالو ہیں جس میں آپ کو رات میں ٹائم ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے، تب بھی آپ کو 24 hours کا اپنا اسکیڈیول اس طرح سے فکس کرنا ہے کہ 7 to 8 hours آپ کی باڈی کو ریسٹ کا مل جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ریجنریٹ کر سکے۔ تھینک یو۔